موبائل اس کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی ضرورت آپ ہیں، موبائل نہیں ہے۔ وہ موبائل سے اس لیے بہل رہا ہے کیونکہ آپ اس کو نہیں میسر آئے ہوئے۔ آپ موبائل کو پیارے ہو گئے ہیں، بچے کو بھی موبائل پیارا ہو گیا ہے۔ آپ اس کو میسر آ جائیں گے تو مطلب آپ سے بڑی فلم کیا موبائل میں ہو سکتی ہے؟ مطلب جب وہ آپ سے بہل جائے گا تو مطلب موبائل پھیکا ہے آپ کے مقابلے میں، مطلب موبائل کی وہ جاذبیت نہیں ہے جو آپ کی کشش ہے۔ آپ اپنی کشش میں اس کو مبتلا رکھیے، آپ اس کو میسر نہیں آئے۔ آپ موبائل کو پیارے ہو گئے ہیں، موبائل اس کو پیارا ہو گیا ہے، زندگی اس طرح تمام ہو رہی۔ آپ اس کو میسر آئیے، آپ اس کے ساتھ ون آن ون بیٹھیے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ فتنہ آپ نے اس کی جیب میں رکھ دیا ہے اور اس موبائل کے ساتھ آپ نے کہا کہ بیٹا تمہاری زندگی کی آزمائش میں بڑھا رہا ہوں، تمہیں موبائل تحفے میں دے کے، زندگی امتحان ہے، اس امتحان کو میں مشکل تر بنا رہا ہوں i7 دے کے، اب اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، رب کریم روز محشر میں میری جواب دہی نہ کرے۔ زندگی امتحان تھی، میں نے تمہارے امتحان کو مشکل تر بنا دیا۔ ہنڈریڈز آف ٹائمز اس امتحان کی کمپلیکسٹی اور چیلنج کو بڑھا۔ اگر کسی پیرنٹ سے کہا جائے کہ او لیولز کے ایگزام کو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کا بچہ اے سی کے انوائرمنٹ میں، ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں او لیول کا ایگزام دیتا ہے، آپ یہ اسٹیپ لیجئے تو آپ کا بچہ دھوپ میں بیٹھ کے دے گا، تو کوئی والد ایسا نہیں کرے۔ لیکن زندگی امتحان ہے، 14 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو موبائل دے دیجئے، ایگزام ایسا ہے جیسے زندگی میں ایگزام کئی گنا بڑھ گیا۔ اچھا اگر خدا نخواستہ دے ہی دیا ہے یہ فتنہ تو اب اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کی جو اس پرائیویسی کی رسپیکٹ بہت ضروری۔ دیکھیے پردہ کرنا آسان کام ہے، پردہ داری کرنا مشکل کام۔ جس انسان کا آپ پردہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کی تربیہ نہیں کر سکتے، جس انسان کے عیب کو آپ ڈھک نہیں سکتے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ پردہ داری سمجھتے ہیں؟ پردہ داری یہ ہے کہ آپ نے پردہ ڈال دیا، آپ نے کچھ باتیں پردے میں رہنے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ تم نے مجھے بتایا، میں اب کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ میرے اور تمہارے درمیان، تم نے مجھ سے شیئر کیا کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی، بس یہ تم اللہ سے معافی مانگ لو اور بس یہ ہمارے درمیان ہی ہے۔ وہ جو بچے کا پردہ ہے، یعنی بچے کی جو پردہ داری ہے، پردہ داری سمجھ رہے ہیں؟ پردہ داری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کی اگر آپ کو کوئی بات پتہ لگ گئی کہ کل یہ ٹیوشن کا کہہ کے نکلا تھا لیکن دوست کے پاس چلا گیا تھا، اب اس بات پہ فلم نہیں بنائیں، اس بات کو ریلیکس مت چھوڑ دیں، اس کو کیوں آپ بلیٹن کون سی ہوتی ہے وہ تازہ ترین بار بار آپ نہیں کریں، اسے چھوڑ دیں، آپ کے بس ٹھیک ہے کچھ چیزیں پردے میں رہنے دیں۔ اس کو میں کہتا ہوں پردہ داری، اور پردہ داری جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ، اور یہ تربیہ اس سے ہوتی، اس کے ہر عیب کو نمایاں کر کے، اس کی ہر خامی کو دکھا کے تربیہ نہیں ہوتی۔ جس بچے کے پرابلمز کو یعنی جس بچے کے عیب یا اس کی خرابی یا اس کی کسی خامی یا غلطی کو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دس ول ریمین بٹوین یو اینڈ می، آپ کا اس کے ساتھ بڑا زبردست مطلب معاملہ ہوگا۔ یہ کلاس روم کے اندر، اسکول میں بھی ٹیچرز کو ایسا کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے پرنسپل کے پاس بھیج دیتے ہیں، کلاس سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے، اس کے پیرنٹس کو اسکول میں بلا کے اور الگ اس کے ساتھ معاملہ، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ وہ ٹیچر جو بچے کی ذلت میں اضافہ کر رہا ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچہ بھی جو اخلاق جس کا خراب ہو گیا ہے، آپ اس کی عزت خراب کریں گے تو اصلاح ختم ہو جائے گی، اصلاح کا امکان ختم ہو جائے۔ اگر کسی بچے کا اخلاق خراب ہوا ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ اس کا اخلاق بگڑا ہے، اس کے اخلاق خراب ہوئے ہیں، اس کی عزت خراب نہ ہو جائے، میں اس کی عزت کو محفوظ رکھوں، یعنی یہ سوسائٹی اگر اس کی سیلف ریسپیکٹ کو میں پروٹیکٹ کر لوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اخلاق بھی سنور جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کا آپ کو بد اخلاقی نظر آتی ہے، اس کی بے عزتی کو آپ اپنا واجب کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ تمہیں تو پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ تم اتنے ایسے ہو۔ مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان جو کسی بچے کی اس طرح تذلیل پہ تلا ہوا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جب ہم سب کے تمام کرتوت سامنے ہوں گے اور بچہ ہمیں دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ انسان میری تذلیل کروا رہا تھا۔ وہ انسان جس نے 4,500 جھوٹ بولے ہیں، اس انسان کو جھوٹ تسلیم کروانے پہ تلا ہوا ہے جس نے پوری زندگی میں 12 جھوٹ بولے۔ وہ انسان جس نے 4,500 جھوٹ بولے ہیں، وہ اس بچے کو اس وجہ سے معاف نہیں کر رہا کیونکہ وہ قبول نہیں رہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس بچے نے زندگی کا 12واں جھوٹ بولا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیہ میں وہ انسان چاہیے جو ڈرنے والا ہو، بچوں کی تربیہ کے لیے وہ انسان نہیں چاہیے جو ڈرانے والا۔ اللہ کا ڈر ڈرنے والے انسان سے تعلق کے نتیجے میں ہمیں ملتا ہے، اللہ کا ڈر ڈرانے والے انسان سے تعلق کے نتیجے میں ہمیں نہیں ملتا۔ یعنی وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمارے تعلق میں آ جاتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے۔